نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی ایک اور دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں جس دعا کو ہمیں بہت زیادہ مانگنا چاہیے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ اتنی زبردست دعا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم گویا اللہ پاک سے وہ ساری چیزیں مانگ لے رہے ہیں۔ اتنی جامع دعا ہے کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی ایک تو بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ زبان مبارک سے، زبان رسالت سے ادا ہوئیں اور زبان رسالت سے ادا ہو کے بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت حاصل کر چکی۔ گویا وہ رستہ پورا قبولیت کا دیکھ کر قبولیت کا شرف حاصل کر چکی۔ ایک تو فضیلت ان دعاؤں کی یہ ہے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی، اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ وہ ساری دعا جو ہے وہ ہماری ساری ضرورتوں کو جمع کرنے والی ہیں۔ یعنی ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس دنیا میں، ان ساری ضروریات کو پورا ملحوظ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں فرمائی ہیں، تو اس کی قبولیت کی وجہ سے ہمیں وہ ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جس کے ہم محتاج ہیں۔ جیسے یہ دعا ہے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ ہر بندے مومن کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اسی دعاؤں میں جو چیزیں ہم مانگ رہے ہیں یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہونا چاہیے، عملی خلاصہ، کہ یا اللہ مدد فرما۔ اللہ سے کس بات کی مدد مانگ رہے ہیں؟ اعنا علی ذکرک، کہ ہر وقت میرا رب مجھے یاد رہے۔ اب یہ یاد رہنا کن معنوں میں؟ صرف تسبیح پڑھنے کے معنوں میں نہیں کہ تسبیح کے ذریعے ہم یاد رکھیں، ان اعمال کے ذریعے ہم اپنے رب کو یاد رکھیں کہ جن جن قدم پہ اللہ کے جو احکامات ہم پر واجب ہوتے ہیں، ہم پر لازم ہوتے ہیں، ان اعمال کو بجا لانے کی صورت میں ہم اللہ کو یاد رکھنے والے ہوں۔ یہ ہم دعا میں نیت رکھیں اپنی۔ تو اللہم اعنا علی ذکرک، ہم اللہ کو یاد رکھیں اس کے ذکر کے ساتھ، ایک تو تسبیح کی صورت میں بھی، جو حکم اللہ پاک ہمیں ہر قدم پہ ہماری زندگی کے عطا فرما رہے شریعت کی صورت میں، ان کو بجا لاتے ہوئے ہم اپنے رب کو، اپنے اللہ کو یاد رکھیں۔ کتنی خوبصورت اور کتنی جامع دعا ہے، اور اس کی قبولیت کی وجہ سے ہماری زندگی خود بخود دین کے مطابق، دین کی شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان کے مطابق ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری دعا ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اعنا علی ذکرک و شکرک، اور اللہ جیسے کہ آپ کے شکر کا حق ہے ویسے شکر کرنے والا بنا۔ اس میں ہمارے دل کا شکر کرنا بھی ہے، ہمارا اعضاء جوارح کا شکر کرنا بھی ہے۔ دونوں کی نیت کے ساتھ ہم اس دعا کو مانگے۔ دل کا شکر کیا ہے؟ کہ دل کے شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا محض اس کی مہربانی ہے، تو ہمارا دل شکر کرنے والا ہو، کہ ہم دل سے اللہ کے شکر گزار ہوں، ایک نعمتوں کا شکر اور ایک عبادات میں جو اللہ پاک نے توفیق سے نوازا اس کا اعتراف اس شکر میں شامل ہو، کہ یا اللہ آپ کی توفیق سے، آپ کی رحمت سے مجھے یہ توفیق اور یہ اعزاز حاصل ہوا، یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے آپ کی عبادات بجا لائی، آپ کے حکم کو بجا لایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کی شریعت پر، ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کی آپ نے توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ کی وجہ سے ہوا۔ ایسے ہی کسی گناہ سے بچے، ہر گناہ سے اللہ نے بچائے، اس پر شکر گزار ہو۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے یہ ساری نیتیں ہوں ہماری۔ اس دعا کے اندر جو میں شکر بجا لا رہا ہوں وہ اس بات کے لیے بھی بجا رہا ہوں کہ جتنی نعمتیں آپ نے عطا کی، اور اس بات کے لیے بھی یہ شکر بجا لا رہا ہوں کہ جتنے اچھے اعمال، پسندیدہ اعمال، محبوب اعمال خاتم النبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے آپ نے میری طرف متوجہ کیے، میں نے اس کو بجا لایا۔ آپ کے احکامات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کی تعلیمات کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق، یہ محض آپ کی توفیق سے ہوا۔ اور وہ سارے گناہ جن سے آپ نے مجھے بچنے کی توفیق دی وہ بھی آپ کے حکم سے ہوا، آپ کی چاہت سے ہوا۔ تو اس دعا میں ان کی نیت سے کریں۔ جیسے میں نے لا حول ولا قوت کی تفسیر میں بولا تھا یا اس کی تشریح میں بتایا تھا کہ ہر عبادت کی توفیق اللہ کی طرف سے اور ہر گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں پہ ہم اس دعا میں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک، اس شکرک میں ہم اللہ سے اس بات کا
اعتراف کرتے ہوئے شکر ادا کریں کہ یا اللہ عمل پر جو آپ نے توفیق دی اسی کی وجہ سے ہمیں عمل کی توفیق حاصل ہوئی اور ہم وہ عمل بجا لائے، اور گناہ سے بچنے کی جو طاقت ہے وہ بھی آپ نے دی جس کی وجہ سے ہم اس گناہ سے بچ گئے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ہو۔ تو یہ شکر جو ہے اللہ کے یہاں بہت درجات بلند کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے الشاکر کالصابر، شکر کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے صبر کرنے والا بندہ، اتنا بڑا اجر ہے، اور شکر ہی کے بجا لانے کا حکم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میرا شکر بجا لانے والے بندے بنو۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو نبی تھے اور رسول تھے، تو ان کی تو اپروچ، ان کی ذہن، ان کی سمجھ، ان کی جو فہم و فراست تھی وہ عام انسان تو اس تک تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے عرض کیا، یا اللہ جتنی بھی نعمتیں عطا کی آپ نے عطا کی، جتنے بھی خیر کے عمل کی توفیق دی آپ نے دی، جتنے بھی نافرمانی سے بچنے کی اسباب پیدا کیے اور طاقت عطا کی وہ آپ نے عطا کی، تو اب میرا تو اپنا کوئی عمل تھا ہی نہیں، میرا تو اپنا کوئی کریڈٹ یعنی کہ تھا ہی نہیں، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا، اس پر میں آپ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ تو یہ جو شکر میں بجا لاتا ہوں تو یہ شکر کی توفیق بھی تو میرے رب آپ کی طرف سے ہے، ورنہ بے شمار ایسے بندے ہیں آپ کے جو ہر نعمت کے ملنے پہ اور ہر اچھی توفیق کے ملنے پہ، ایسے ہر گناہ سے بچنے کی توفیق طاقت کے حاصل ہونے پہ اسے اپنا کمال سمجھ بیٹھتے ہیں، اپنا کریڈٹ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ جو مجھے توفیق آپ نے عطا کی کہ میں نے اس کو اپنا نہیں سمجھ پا رہا، مجھے اس کی حقیقت کا علم آپ نے دیا، اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دی، ادراک دیا، پھر اس پر شکر بجا لانے کی توفیق دی، تو یہ بھی تو آپ ہی کا کرم ہے۔ پھر اگر میں اس پر شکر کروں تو وہ شکر بھی آپ کی توفیق سے ہے، یعنی ایک تسلسل۔ تو اللہ پاک نے اس بات کو یہیں پہ وہ کیا کہ میں اپنے بندے سے یہی چاہتا ہوں، بڑی عجیب بات کی اللہ پاک نے کہ میں اپنے بندے سے یہی چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے میں نے حکم دیا ویسے ویسے عمل کرتا جائے، مگر اپنا کمال نہ سمجھے، سب کچھ میری ذات کی عطا سمجھتا چلا جائے، بس یہی اس کے شکر بجا لینے کا مفہوم ہے۔ اس کو تسلسل کے ساتھ نہیں سمجھنا ہے، بس اس پر جمے رہنا ہے، اس سوچ پر، اس خیال پر، اس ایمان پر کہ میرے رب تیرا بندہ، تیری ہی توفیق سے سب کچھ مجھے مل رہا اور تیری توفیق سے میں آگے بڑھ رہا، یہاں تک کہ تیرے سے مل جاؤں گا، وصال ہوگا میرا اور لقائے ربی ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ کی جو ملاقات ہوگی اس وقت تک سب کچھ اچھا اور بہترین، نعمتوں کی صورت میں بھی، عطاعت کی صورت میں بھی، اور گناہوں سے اجتناب کی صورت میں بھی، سب میرے رب کا۔ تو اس جذبے کے ساتھ پوری زندگی گزار کے جب اللہ کے حضور پیش ہوگا، یہ مقبول عمل والا ہوگا۔ اور جو خدا نہ خواستہ کسی بھی جگہ پٹری سے الٹ گیا یا اپنی ذات کو فاعل حقیقی سمجھنے بیٹھ گیا یا اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگا کہ اس کی اپنا کریڈٹ ہے یا اپنا کمال ہے کہ اس نے یہ عمل کیے، وہیں اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ جس طرح شیطان نے کیا تو کیسے مردود ہوا، تو ایسے آٹے میں سے جیسے بال نہیں نکلتا، ایسے جو ہے نا اطاعت سے بے اطاعت ہونے والا اور اللہ کے نافرمانوں میں بندوں میں شامل ہونے والا بن جاتا ہے، اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اسی تکبر میں بیچارہ مر جاتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے ہر ایمان والے مرد کی اور ایمان والے عورت۔ اللہ پاک اس دعا کو جو ہے نا خوب، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک، اور سارے شکر کو بجا لانے والا، اور آگے کیا، وحسن عبادتک، تیسری دعا کیا ہے، وحسن عبادت، کتنی جامع دعا، ایک دعا ہے مگر اس میں دیکھیں کتنے مفہوم اور معنی ہیں، اور ایمان والوں کی کتنی ضرورت ہے، ہم سب کی کتنی بڑی ضرورت ہے یہ دعا۔ وحسن عبادتک، حسن عبادتک کیا ہے، بندگی، عبادت کیا ہے، بندگی۔ عبادت نماز صرف نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف تلاوت، تسبیحات، خیرات کر دینا، مدد کر دینا، اور بہت سارے اعمال نیک جو ہے، ایک ایک عمل اسپیسیفک جو ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت ایک بہت بڑی مفہوم رکھتی ہے اپنے اندر، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ مالک معبود ہے اور میں اس کا بندہ اور اس کے حکم کا غلام، جیسے جیسے چاہ رہا ہے میرا رب ویسے ویسے میں نے زندگی گزارنی، یہ عبادت ہے۔ یعنی پیدائش سے لے کے جب ہوش سنبھالے، پیدائش سے جوانی تک، جب تک ہوش میں نہیں آتا، جب تک تو اس کو بہرحال اللہ پاک نے مکلف بھی نہیں کیا، جیسے یہ مکلف ہوتا ہے وہاں سے لے کے موت کی آخری سانس اور ہچکی تک، اس کی ہر وقت کی سوچ، اس کے ہر وقت کا خیال، اس کی ہر لمحے کی جو پلاننگ ہونی چاہیے، جو تدبیر ہونی چاہیے، وہ اپنے رب کی غلامی کی ادائیگی،
اور کوئی دوسرا اس کے دل میں خیال ہی نہ آئے، ایک ہی خیال اس پر غالب رہے، یہ ہے عبدیت، یہ ہے معبود کا حق۔ اور اس کا پورا حسن کیا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامل شریعت کے ذریعے زمین پر بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، اس شریعت کا کامل اتباع یہ ہے حسن عبادت۔ یہ کیونکہ اللہ پاک نے ایک معیار بنا کے بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری بندگی کا جو کامل معیار میرے یہاں مقصود اور مطلوب ہے، مجھے جس کی ضرورت ہے تم بندوں سے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے مراد یہ ہے کہ بندے اس کو ادا کر کے آئیں، اپنا حق ادا کرتے ہوئے، بندگی کا اور عبدیت کا حق ادا کرتے ہوئے۔ تو وہ کامل حق کیا ہے کہ شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کامل اتباع۔ اور یہ جس حسن کمال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کیا، اسی حسن کمال کے ساتھ میں نے، آپ نے، ہر ایمان والے مرد اور عورت نے کرنا ہے۔ یہ ہے اس دعا کا کل خلاصہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب کیسی کامل اور جامع دعا ہے، اب اس کو پورے اس معنی اور مفہوم کے استظہار سے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے مانگیں گے، اور ان دعاؤں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے شرف قبولیت حاصل کیا ہوا ہے۔ اور انہی نیت اور پورے یقین کے ساتھ اور کامل پورے جو اس دعا کے پورے مفہوم و معانی ہیں جو میں نے ابھی عرض کیے، ان کامل مفہوم و معانی کے ساتھ ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کے مانگیں گے، اور اللہ اس کی برکت سے ہماری زندگی انشاءاللہ ایسے ہی فرما دیں گے، تو ہمارے آخرت کی نجات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ کتنی کامل دعا ہے۔ اللہ پاک ایسا کرے کہ ہم جو ہے نا اس دعا کو اسی طلب کے ساتھ اللہ سے جو ہے نا مانگیں، اور اس کے مطابق اللہ پاک ہماری زندگی ہمارے حق میں قبول فرما کے اس دعا کو ایسا ہی ہمیں بنا دے اور شکر والا بنائے کہ اس کو ہم اپنا کمال بھی نہ سمجھ رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔